والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے بہانے بنائے ہیں. کبھی شب قدر کی صورت میں، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی شب برات کی صورت میں، اور کبھی عید الاضحیٰ کے موقع پر، کبھی عید الفطر کے موقع پر بخشش کے پروانے، کبھی مینا کی وادی میں بخشش کا اعلان، کبھی عرفات کے میدان میں بخشش کے اعلانات، کبھی حج بیت اللہ کی سعادت اور عمرے کی سعادت سے بخشش، کبھی مدینہ منورہ میں شفاعت کا پیغام اور خوشخبری، کبھی عبادت کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو بخشا، کبھی محبوب کے روزے کی زیارت کے ذریعے محبوب کی امت کو بخشا. یعنی مختلف بہانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے ہیں. وہ جو بخشش کے بہانے اللہ نے امت کو عطا فرمائے، ان میں ایک بہانہ آج کی رات بھی ہے. آج اتفاق سے 14 شعبان المعظم ہے. یہ وہ رات ہے، احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے، آج کئی لوگ ہوں گے اس سال جنہوں نے ارادہ کیا ہوگا ہم شادی کریں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے نکاح کی تیاری کی اور آج ان کی موت کا پروانہ جاری ہو جائے. کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے دعا کی ہوگی کہ اے اللہ مجھے حرمین شریفین کی حاضری دکھا، حاضری نصیب فرما، اور پتہ چلے کہ قبر کی حاضری ان کی قسمت میں لکھی جائے. تو آج کی رات لوح محفوظ پر مختلف فیصلے ہوتے ہیں، مردوں کی فہرست جاری ہوتی ہے، رزق میں، عزت میں، آبرو میں وسعت اور برکت کے صحیفے لکھے جاتے ہیں. آج بخشش کی رات ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات یعنی 14 شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی میرے قرب کا طلبگار ہے، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، مجھ سے سوال کرنے والا. اور جو خوش قسمت اس وقت اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت خاص سے نواز دیتا ہے. اور آج کی رات جہاں فیضان دینے والی رات ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی توبہ نہ کرے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں سے سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو قطع تعلقی کرتے ہیں، جو خون کے رشتوں سے بغیر کسی وجہ سے، شرعی عذر سے، چلو رشتہ دار بد مذہب ہو جائے، گستاخ ہو جائے، پھر تو اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا حکم ہے،
پھر تو اتنا حکم ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ پتہ چل جائے کہ تمہارے عزیز و اقربا میں سے کوئی منافق ہے، محبوب کا گستاخ ہے، تو پھر اس کے جنازے میں نہ جاؤ، پتہ چلے بے ایمان کی قبر ہے تو اس پہ کھڑے بھی نہ ہو۔ یہ سورہ توبہ ہے، یہ کوئی فتاوی شامی نہیں ہے، یہ فتاوی ربانی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن ہماری ناراضگیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ فلاں بندہ گستاخ ہو گیا، بد مذہب ہو گیا، منافق ہو گیا، نبی کی عظمت کو گھٹانے والا ہو گیا، صحابہ کے جو شان ہیں ان کو کم کرنے والا ہو گیا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو گیا۔ ہمارا تو اس طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، ہماری تو ناراضگی ہوتی ہے فلاں کے پاس گئے تھے میرے لیے کھڑا نہیں ہوا، فلاں کے پاس گئے تھے مجھے جناب ہاتھ نہیں ملایا، فلاں کے پاس گئے تھے مجھے چائے نہیں پوچھی، فلاں جناب والا مجھے اتنے پیسے دے دیتا تو میں یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا۔ خواہ مخواہ کی اپنے نفس کی اپنی ذات کی ناراضگیاں جو ہیں سامنے رکھ کے ہم لوگ دل میں بغض اور کینہ رکھ لیتے ہیں اور قطع تعلقی کر لیتے ہیں، یا فلاں جناب فلاں جگہ رشتہ نہ کر، اپنے بھائی کو کہا ورنہ میں تمہیں برادری سے نکال دوں گا، رشتہ داری سے نکال دوں گا۔ اس قسم کی جو جہالت کی باتیں ہیں، ایسا آدمی جو اپنے خون کے رشتوں سے قطع تعلقی کرتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، جبہ کبہ دستار والا ہو، اس کی جو بھی حیثیت ہو، اس رات کے فیضان سے وہ محروم رہتا ہے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، جب تک قطع تعلقی کو تم ختم نہیں کرو گے، خون کو نہیں دیکھو گے، رشتہ داروں سے تعلق مضبوط نہیں کرو گے، شب رات کی رات تمہیں فیضان نصیب نہیں ہوگا۔ فیضان اس رات کا اسی کو نصیب ہوگا جو خون کے رشتوں کی قدر کرنے والا ہوگا۔ تو ایک تو ایسا شخص جو صلہ رحمی نہیں کرتا، قطع تعلقی کرتا ہے۔ کئی باتیں ایسی ہیں لوگوں کے دل میں نا، وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، بھئی ہو جائے ناراض، قبر میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے کہ ہماری جو لوگوں سے خون کے رشتوں سے قطع تعلقی تھی، اپنی ذات کے لیے تھی یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے تھی۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے، میرے آقا فرمانے لگے اس مجلس میں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو خون کے رشتوں کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے میری دعا عرش تک جا ہی نہیں رہی، عالم قبولیت میں جا ہی نہیں رہی۔ صحابی چلے گئے، ایک بندہ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی خالہ سے کسی وجہ سے قطع تعلقی کی ہوئی تھی اپنی ذات کے لیے، ابھی میں اس کو راضی کر کے آیا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا میری دعا بھی سیدھی عرش معلیٰ تک گئی ہے۔ تو میرے آقا نے کیا ہمیں روشنی دی ہے، کیا ہمیں مینار دیا ہے کہ جس مجلس میں تم اجتماعات کرا لو، 10 لاکھ بندے بھی اکٹھے ہو جائیں، جب تک خون کی رشتوں کی پرواہ نہیں کرو گے تمہاری دعا عرش معلیٰ تک نہیں جائے گی۔ عرش معلیٰ تک تبھی جائے گی جب خون کے رشتوں سے ہم تعلق رکھیں گے، صلہ رحمی کریں گے۔ تو اس رات میں جو محروم لوگ ہیں، سب سے پہلے مشرک ہے، اس کے بعد کینہ پرور، لوگوں کے لیے دلوں میں بغض رکھنے والا، بات کوئی ہوتی نہیں لوگوں سے ویسے بغض رکھ لیا، ضد بنا لی، باتیں کرنے شروع کر دی، لوگوں کی عزتیں اچھالنی شروع کر دی، ایسے خواہ مخواہ کا جو ہے نا بیر اپنے دل کے اندر رکھ لیا، کینہ پرور، اس کو بھی اس رات میں فیضان نہیں ملتا۔ یہ آج مغرب سے لے کر کل کی صبح تک، طلوع فجر تک، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ اس موضوع کو میں نے اسی لیے چھیڑا ہے تاکہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی بندہ موجود ہو تو وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے اس کو عطا فرما دے گا۔ فرمایا پہلا بندہ جو ہے محروم اس رات وہ مشرک ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو کینہ پرور ہے، تیسرا قطع تعلقی کرنے والا، چوتھا شرابی، پانچواں والدین کا نافرمان، چھٹا جادوگر، ساتواں نجومیوں سے حساب کتاب کرانے والا۔ ہمیں تو یہ عذاب بنا ہوا ہے نا، کوئی بات ہو کہ پیر سائیں دسو وال کیا تھا، کبھی کسی طوطے والے کے پاس جا رہے ہیں فال نکلوانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، اگر یہ اتنے صاحبی نظر ہوتے تو فٹ پاتھ پہ پڑے ہوتے، اور اگر یہ لوگوں کی قسمتیں بدلنے والے ہوتے تو خود لوگوں سے روپے کی بھیک مانگتے۔ آپ کی
ان کی بات کر رہا ہوں جو جاتے ہیں ان کے پاس پتہ نہیں عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے کہاں جاتی ہے. اولیاء جو ہوتے ہیں ان کو حساب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو طویل دھاگہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اگر ہو جائے ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. شرط کیا ہے کہ ذوق یقین بھی ہو تو تب فیض ملتا ہے، ورنہ آپ بایزید بستامی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تب بھی کچھ نہیں ملے گا. عزیزان محترم، ایسا بندہ جو پیروں کے پاس روزانہ دوڑا رہتا ہے حساب کتاب کرانے کے لیے، اس کو بھی اس رات کچھ نہیں ملتا. لوگوں سے حسد کرنے والا، ناحق قتل کرنے والا، ہاں اگر کوئی توبہ کر لے شراب سے، زنا سے، کینہ پروری سے، حسد سے، بغض سے، قتل کی تو دیت ہوتی ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات اس کو محروم نہیں رکھے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی. کل مجھے ایک بندے نے میسج کیا، جی مجھے معافی دے دیں. میں نے اس کو پھر فون کر کے کہا، میں نے کہا میں تو ناراض ہی نہیں ہوں، معافی کس بات کی دوں؟ جو تم سے رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کر لو. جو تیرا ابا ناراض ہے اس کو راضی کر لے، جو اماں ناراض ہے اس کو راضی کر لے. یہ میسج کرنے سے کچھ نہیں ملتا. جن کی دل آزاری کرائی کی ہے ان سے معافی مانگو، جن کے پیسے دینے ہیں، مال ہضم کیا ان کو واپس کرو. ایسے میسج سے معافی نہیں ملتی. لوگ اپنی بہنوں کے رشتے اس لیے نہیں کرتے کہ حصہ دینا پڑ جائے گا، وہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں. اگر شادی کر بھی دی تو جناب والا حصہ کھا گیا، پی گئے، ہضم کر گئے. اور جو اپنے عزیز و اقربا بالخصوص بہن بھائیوں کا حق کھاتا ہے، اگر ان کا حق بنتا ہے تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوتی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس رات میں اکیلے عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے، لیکن اجتماعات کو بھی بدعت کہنا یا تو تنگی نظر ہے یا جہالت ہے. یہ مباح ہے، مکروہ نہیں ہے. اگر کوئی اس نیت سے اجتماع میں جاتا ہے ذکر کرنے کے لیے، تو حدیث ہے بخاری شریف کی کہ جب ذاکرین ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں گئے تھے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے. پتہ ہے عالم الغیب ہے، مگر پوچھ اس لیے رہا ہے تاکہ ذکر کرنے والوں کی اہمیت فرشتوں کے سامنے بن جائے. پھر اللہ پوچھتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا؟ باری تعالیٰ نہیں دیکھا. فرمایا اگر دیکھ لیتے میرا کتنا ذکر کرتے. یہ مانگتے کیا ہے؟ اے اللہ تیری جنت مانگتے ہیں، تیری رضا مانگتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے، سب کو بخش دیا ہے. بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے. ایک فرشتہ سوال کرتا ہے باری تعالیٰ اس اجتماع کے اندر، اس ذکر کی محفل کے اندر، اس مجلس ذکر کے اندر ایک شخص ایسا آیا ہوا تھا جو ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، وہ کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، بیٹھ گیا. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کو پہلے بخشو، کیونکہ اجتماع میں یہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، گھر میں ذکر کرتا ہوگا، اپنی مسجد میں ذکر کرتا ہوگا، اپنے محلے میں بیٹھ کے ذکر کرتا ہوگا. اب یہ جن کے پاس آیا ہے ذکر کرنے والوں کے پاس، ہم القوم لا یشکا بہم جلیسہم، کہ ان کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت رہ نہیں سکتا. تو یعنی ذکر کے اجتماع میں کوئی آ بھی جائے تو بدبخت جو ہے وہ رہتا نہیں، اور اگر بدبخت ہو تو خوش بخت بن جاتا ہے. اگر وہ اشقیاء میں سے ہو تو سعداء میں بن جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے پہلے اس کو بخشو. اس مجلس میں بدبخت آتا نہیں، آ جائے تو پھر بدبخت رہتا نہیں. اس لیے اجتماعات کرائے جاتے ہیں. صلاۃ تسبیح کی نماز اکیلے پڑھنا زیادہ ثواب ہے، مگر اگر کوئی پڑھ بھی لیتا ہے تو اس نیت سے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگا بخشا ہوا تو اس کے صدقے سب کی بخشش ہو جائے گی. تو عزیزان محترم، آج کی رات بخشش کی رات ہے. ایک اور مسئلہ بھی میں عرض کر دوں، باتیں آج ذرا تھوڑی کڑوی ہیں، اسی لیے آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے اور کئی بندے ناراض بھی ہو رہے ہیں. تو مجھے تو کسی کی ناراضگی سے ویسے ہی اللہ کی طرف سے ڈر ہی نہیں لگتا. ڈر تو اس کو لگے کہ جس کو پتہ ہو مجھے یہ پیسے دیے اٹھا لیں گے، یا بعد میں آئیں گے تو پیسے نہیں دیں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ بھی آپ کے، اور بعد میں جو بعد میں آپ نے دینے وہ بھی آپ کے. پیسوں کے لیے ضرورت نہیں ہے آپ کی. ہمارا تعلق صرف آپ سے پیسے بٹورنے کا نہیں ہے، ہمارا تعلق اللہ سے تعلق جوڑنے کا تعلق ہے. اس بات کو یاد رکھیں.
مسند احمد کی حدیث پاک ہے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں دل پہ لکھ لیں. مسند احمد کی یہ حدیث پاک ہے. اور اس سے پہلے فتاوی شامی کا بھی حوالہ دے دوں. علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. فرماتے ہیں شب برات میں نوافل پڑھنا افضل ہے، لیلۃ القدر میں نوافل پڑھنا افضل ہے، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے اس رات توبہ کر کے جو پچھلی قضا نمازیں ان کو ادا کرو، زیادہ ثواب ہے. بیٹھے ہیں آپ، یعنی جو پچھلی قضا نمازیں ہیں ان کو پڑھو، زیادہ ثواب ہے. 2 نفل پڑھ لو، یہی کام آ جائیں گے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا، اے جنید بتا زہد و تقوی، وہ شہنشاہ تصوف، یہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ فرمایا ساری باتیں گئیں کنویں کے اندر. میرے رب نے مجھے صرف رات کو جو 2 رکعت پڑھتا تھا اس کی وجہ سے میرا رب راضی ہو گیا، مجھے بخش دیا. نفل 2 بے شک پڑھ لیں، لیکن جو تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، ان کو ادا کرنے کی نیت کر لیں. وہ پچھلی نمازیں لوٹا دیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور اگر اس سال موت لکھی گئی تو جو پچھلی نمازیں نیت کر لی کہ میں قضا ادا کر رہا ہوں، اگر مر گئے تو قیامت والے دن ساری کھاتے میں ہوگی، کس نے پڑھی ہیں، چھوڑی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کریے. مسند احمد کی حدیث پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا جس طرح یہ 4 انگلیاں اسی طرح ہر بندے پر 4 فرائض ہیں، ان میں سے جو ایک بھی ترک کرے گا 3 ضائع ہو جائیں گے. کون کون سے؟ فرمایا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، نماز روزہ منہ پہ مارا جائے گا. نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، مگر پیسہ حج نہیں کرتا، سب کچھ ضائع ہو کے منہ پہ مارا جائے گا. یعنی یہ 4 فرائض ایسے ہیں یہ بیک وقت کرنے ہیں، معافی نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نماز بھی نہ پڑھیں، روزے بھی نہ رکھیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، پیسے ہوں تو حج بھی نہ کریں، اور شبرات والی رات 100 رکعت نماز نفل، اللہ اکبر، کوئی قبول نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. مسند احمد کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا. فرمایا جو نوافل کو اپناتا ہے اور فرائض کو ترک کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو عورت کو حمل ہو جائے، پیٹ میں بچہ ہو جائے، وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھے، جس دن پیدائش ہونی ہو اس دن بچہ مر جائے، ضائع ہو جائے اور بچہ گر جائے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا کہ اس نے 9 مہینے میں اپنے پیٹ میں بھی رکھا ہے، اس کی دیکھ بھال بھی کی ہے، صحت کے اصولوں کو بھی سامنے رکھا ہے، آخر میں ملا کچھ نہیں. فرمایا اسی طرح جو نوافل پڑھتا ہے فرض چھوڑ دیتا ہے، جب نامہ اعمال کھلے گا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا. فرض ادا کرنا پہلے لازم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ناراض ہو گئے؟ ناراض نہیں ہونا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. ہاں اصل حقائق یہی ہیں. ایک تو ہمیں یہ نعت خواں بشیران جیسے ایسے مل گئے ہیں، یہ کہتے ہیں جنت کی ٹکٹ دے دی تم نے، نعت خوانی کرا لی. نعت خوانی مستحب ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. اگر آپ نے حج کیا باقی 3 فرائض چھوڑ دیے، 3 ضائع. 4 فرائض کرنے ہیں. اور اس رات ہر جگہ جنت کی ٹکٹیں خطیب تقسیم کریں گے، نقیب محفل تقسیم کریں گے. لیکن میں دل کی بات کر رہا ہوں، درد محسوس کر کے بتا رہا ہوں. ابھی آپ توبہ کر لیں، اے اللہ جتنی ہماری نمازیں چھوٹیاں نہیں چھوڑیں گے، قضا نمازوں کو پڑھیں گے. آپ نیت کر لیں اگر موت آ بھی جائے گی، اجل آ بھی جائے گی تو کم از کم توبہ کی ہوگی، نماز بھی ساری مکمل ہو جائیں گی. اگر کوئی بندہ عالم بن رہا ہو نا، فوت ہو جائے تو جب قیامت والے دن اٹھے گا تو عالم ہوگا، فرشتے اس کو قبر میں پڑھائیں گے. جیسے میرے پیر الشیخ السیدی و سندی الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ایک 90 سال کے بابے کو بٹھا کے پڑھا رہے الف با تا سا. فرماتے بابا پڑھو الف با تا سا. لوگوں نے کہا حضور یہ 90 سال کا بابا، اب یہ کیسے عالم بنے گا؟ اللہ کے ولی سے فرماتے میں نے لوح محفوظ پہ دیکھا بابے نے کل مر جانا ہے، آج میں نے اس کو عالم بننے کی ترغیب دی ہے، اس نے نیت کر لی ہے. اور جب کوئی بندہ دینی طلب علم کے لیے نیت کر لے، مر جائے تو شہادت کی موت اس کو نصیب ہوتی ہے.
فرشتے قبر میں اس کا دیدار کرنے کے لیے آتے، جب اٹھے گا عالم ہوگا میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی پھوڑا پنچی ہو جائے اور وہ سرجن کے بعد جائے جی میں آپریشن نہیں کرتا مجھے درد ہوگا، تو وہ کیا کہے گا؟ چھوڑ دوں گا؟ وہ تو کرے گا آپریشن، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جس کو مرض ہے نا اس کا، مریض کا فائدہ ہے نا۔ تو اس لیے میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں کہ اس پر عمل کرو، فرائض کی طرف توجہ دو گے تو نوافل قبول ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی، یہ بات یاد رکھنا۔ اب کچھ لوگ جو ہے نا باہر سے نکلیں گے، باقی علماء کو فون کریں گے، جی آج ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم نے تو آج نیت کی تھی کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھ کے پھر سو جائیں گے، صبح کی نماز ہی مولوی صاحب پڑھ سی آپ ہے نا۔ تو آپ کو اگر عالم ہوگا تو جواب ہر طرف سے یہی ہوگا، اور اگر پھر کوئی مجبوری ہے تو پھر مجبوریاں تو سب کے ساتھ۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے آقا جنت البقیع میں تشریف لے گئے، میں تلاش کرتی کرتی جب جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ تو نے کیا سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی تو اسے ناانصافی کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھا آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بتایا آج 14 شعبان المعظم ہے، 15 کی رات ہے، اے عائشہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بخشش فرما دیتا ہے۔ اب یہاں 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ میرے آقا نے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کا کیوں فرمایا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری بستی کے اندر ایک برادری ایسی ہے کہ جو زیادہ فیکٹریوں میں مستری ہیں، ایک برادری ایسی ہے جن کے بٹھے زیادہ ہیں، ایک برادری ایسی ہے جن کے بانے زیادہ ہیں، ایک برادری ایسی ہے جن کی زمینیں زیادہ ہیں۔ اب جو سمجھدار ہوگا وہ کہے گا کہ یار جیسے ان کے بٹھے زیادہ ہیں، یا ان کی زمینیں زیادہ ہیں، یا اس خاندان میں مستری زیادہ ہیں، ہے نا، یعنی بات جلدی سمجھ آ جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شان یہی ہے کہ مثال ایسی دے گا جو زمانے میں دیں گے جو زمانے کو سمجھ آ جائے۔ تو اس وقت یہ قبیلہ جو بنو کلب تھا یہ سب سے زیادہ بکریاں رکھتا تھا، اس لیے اس قبیلے کا نام لیا، اور پھر فرمایا بکریوں کے بالوں کے برابر۔ مجھے آپ بتائیں سر کے بال آپ گنتی کر سکتے ہیں؟ داڑھی کے بال گنتی کر سکتے ہیں؟ تو بکری کے بال کون گنتی کرے گا؟ پتہ چلا اس رات اللہ لا تعداد لوگوں کو جنتی کر دیتا ہے، بغیر گنتی کے لا تعداد لوگوں کو اللہ جنتی کر دیتا ہے۔ تو اس رات میں محبوب علیہ السلام کا جنت البقیع جانا سنت ٹھہری کہ آج کی رات قبرستان جایا جائے۔ اچھا علماء نے یہ حدیث بیان کر دی کہ قبرستان جانا محبوب کی سنت ہے، لوگ جانا شروع ہو گئے، جانا بھی چاہیے، آج کی رات سنت سمجھ کے جائیں۔ اور آج کے اس دور میں جب سنتوں کو لوگ ترک کر رہے ہوں، جو سنت اپنائے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، یہ حدیث پاک ہے۔ لیکن وہاں پر آپ پہنچے اور آپ نے جناب والا سنت تو ادا کی، اس پر عمل کیا کہ محبوب تشریف لے گئے تھے، لیکن ایک کام آپ نے وہاں قبرستان میں جا کے غلط کیا، وہ شب رات ہو، چاہے 10 محرم ہو، چاہے کوئی دن ہو، یاد رکھیں آپ لوگ جاتے ہیں جا کے آج کی رات موم بتیاں قبر کے اوپر لگا دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ دیے اوپر رکھ دیتے ہیں جلانے کے لیے، ناجائز ہے۔ اگر بتیاں لگا دیتے ہیں قبر کے اوپر، ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں باز کیا ہے، اس کے علاوہ فتاوی شامی جتنے کتب ہیں آپ اٹھا لیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قبر کے اوپر اگر بتی جلانا، موم بتی جلانا، قبر کے اوپر رکھ کر دیا جلانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اپنے مردوں کو آگ سے دور رکھو، تم تو آگ کے قریب کر رہے ہو۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ کی اور آپ کے رشتہ دار جو دنیا سے چلے گئے ان کی بھلائی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جس کو بعد میں کوئی پرابلم ہو آگے دکھا بھی سکتا ہوں، بغیر مطالعے کے ویسی بات نہیں کرتا الحمدللہ۔ تو قبر کے اوپر موم بتی جلانا، اگر بتی جلانا منع ہے۔ اگر آپ نے لگانی ہے اگر بتی تو قبرستان سے دور دیوار میں لگائیں، خوشبو محسوس ہو، قبر کے اوپر لگانا ناجائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ضرور جائیں،
مگر ایسا کام نہ کریں جس سے قبر والوں کو تکلیف پہنچے۔ اس رات قبرستان جانا محبوب کی سنت، پھر اس رات میں غسل کرنا محبوب کی سنت۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے پہلے غسل فرمایا، پھر آپ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ آج کی رات غسل کرنا بھی سنت۔ چلو ایک اور بات بھی آپ کو لگے ہاتھوں بتا دوں، آج کل جیسے جادے ٹونے کا رواج چل رہا ہے نا، آج کی رات بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، بڑے بڑے پائے کے بزرگوں نے، آج کی رات 7 پتے بیری کے لے کر نا 14 شعبان کے لیے یہ مخصوص ہے وظیفہ، آگے پیچھے نہیں ہے۔ پھر ہاں جب بندہ فوت ہو جائے پھر بھی یہ وظیفہ ہو سکتا ہے، فوت شدہ پر ہو سکتا ہے، زندہ پر نہیں۔ یعنی 7 پتے بیری کے لے کر اس کو پانی میں جوش دے کر بالٹی میں ڈال کر اپنے جسم پر جو بہے گا، اگر جادو ہے تو ختم ہو جائے گا، اگلے سال اس دن تک جادو اثر ہی نہیں کرے گا۔ ہاں جی یہ بھی بتا دوں، 7 پتے بیری کے گرم کر کے اس کو جوش دے کے پانی میں ڈالے، پھر اپنے جسم پہ بہا لے، جادو ہے تو ختم، اور اگلے سال 14 شعبان تک بزرگ فرماتے جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آپ پیروں کو اور عاملوں کو پیسے دینے کے بجائے یہ عمل کر لے، پورا سال آپ جو ہے محفوظ رہیں گے جادو سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے پاس ایک صاحب آئے، جب پہلے پرانے زمانے میں حافظ صاحب ملتے تھے تو ان کے پاس موٹر سائیکل تھا، پھر ایک دن آئے تو بڑی گاڑی تھی۔ اب میں نے ان سے پوچھا جناب یہ آپ نے کوئی کاروبار کر لیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کی دعا کا صدقہ ہے۔ میں نے کہا جی کون سی ایسی میں نے تجھے دعا دی کہ تو اتنا امیر ہو گیا؟ اس نے جو بات کیا ہے وہ بات آپ کو سمجھانا بھی چاہتا ہوں اور بتانا بھی چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا العلم نور، علم ایک نور ہے، جس کے پاس یہ نور آ جاتا ہے اس کو اندھیرے میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا جناب آج سے 8-10 سال پہلے میں نے اسی مسجد میں آپ کی ایک تقریر سنی تھی، کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر گھر میں جنات آ جائیں یا خون کے چیٹے پڑے یا گھر میں آواز آئے یا رونے کی آوازیں آئیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ کتب تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر گھر میں جنات ہوں، خون کے چیٹے آتے ہوں، پتھر برستے ہوں، کھانے کی چیزوں کی رنگت بدل جاتی ہو، بدبو آتی ہو، جنات کا بسیرا ہو تو کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیمو کا بوٹا اس گھر میں لگا دو، جنات آتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنات آتے نہیں ہیں۔ ایک بزرگوں کے پاس بڑے جنات آیا کرتے تھے تو کچھ عرصے کے بعد وہ باہر ملے تو بزرگ نے پوچھا تم آتے نہیں؟ کہا حضور آپ نے روک رکھا ہے۔ پوچھا کس لیے؟ کہا جی جس گھر میں لیمو کا بوٹا ہو ہم وہاں جاتے ہی نہیں، اگر ہوتے ہیں تو رہتے نہیں، بسیرا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کی یہ تقریر سنی تھی، میں نے دکان بنا لی، میں نے کہا جس کے گھر میں جن آتے ہوں نا میرے پاس لیمو کا بوٹا لے اور دم کر دوں گا تو پھر وہ جن آئیں گے نہیں، اس میں تو قدرتی تاثیر تھی، میں دم کر کر کے دے رہا ہوں، پیسے لے رہا ہوں، میں نے گاڑی بنا لی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں تو اگر ایسا کسی کے گھر میں ماحول ہو تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ماحول نہ بھی ہو، گھر میں لیمو کا بوٹا لگا لو، جنات نہیں آئیں گے، جائیں۔ میں نے آپ کو اللہ واسطے یہ بتا دیا، کیا یاد پھر دوہرا دیا۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات قبرستان تشریف لے گئے، غسل کرنا سنت ہے۔ اچھا شعبان کی رات ایک ایسی رات ہے جس کو فتوح شام میں امام واقدی نے لکھا۔ امام واقدی آج کے نہیں ہیں، 1200-1300 سال پہلے کے امام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج کی جو رات ہے اللہ تبارک و تعالی زمزم کے اندر ایک قطرہ ایسا ڈالتا ہے کہ جو بھی زمزم پیے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 14 شعبان کی ایسی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ ارواح اولیاء کو اور علیین کے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ میرے نبی کے روضے کی زیارت کر کے آؤ۔ یہ طبقات واقدی میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اہل علم اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ فرمایا جاؤ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت کر کے آؤ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان میں روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا
اس ماہ میں اس رات مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، تو میں اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ اگر میری اجل آئے تو میں حالت روزہ میں ہوں، حالت روزہ میں۔ رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ میرے آقا کو شعبان کے روزے بہت پسند ہے۔ عزیزان محترم، کثرت سے آپ ذکر کریں، عبادات کریں۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے ہیں میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصے میں تلاوت کرتا ہوں، ایک حصے میں درود شریف پڑھتا ہوں، اور ایک حصے میں نوافل پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ آپ کا کوئی فرض رہتا ہی نہیں تھا، جن کے فرض رہتے ہیں وہ نیت کریں قضا نمازوں کی۔ ہاں جی، نوافل بے شک 2 پڑھ لیں، لیکن جو پیچھے فرائض رہتے ہیں ان کی توبہ کریں اور آگے اس کو کرنے کی نیت بنا لیں۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اچھا ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ جو ہے نا آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت درود بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ اس مہینے کو محبوب علیہ السلام کے درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادات کا اہتمام فرماتے، کثرت سے لوگوں کو ترغیب دیتے کہ عبادت کیا کرو۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے، شعبان ہے شعب سے، اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، یعنی بندے کو اتنا اس کی نیکی کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے پردے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ، ایک تو وقت بھی بڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ جب شبرات والے دن کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، کھانا پکاتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ختم دیتے ہیں، تو کوئی لوگ اعتراض کرتے ہیں صحیح کون سی مستند کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے اندر جو ہے نا اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ایک پورا باب قائم فرمایا ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے، اور دقائق الاخبار کے اندر نظام حضرت امام غزالی نے یہ بات لکھی ہے، اور مفتی بنانے کی ایک کتاب ہے اشباہ والنظائر، مفتی کوئی بنتا نہیں فقہ حنفی میں جب تک اس کو نہ پڑھے، اس کے اندر جمعہ کے باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل کی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشۃ اللمات اور زیارت قبور کے باب میں یہ بات لکھی ہے کہ مرنے والوں کی روحیں جمعرات اور جمعے کو اپنے گھروں میں لوٹ کے آتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ بحث ہے، ہمارے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں کہیں نہیں ملا۔ میں نے کہا تم پڑھو تو تمہیں یہ بات ملے، تم شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کو پڑھو، وہ فرماتے ہیں اشۃ اللمات یہ مشکات کی شرح ہے، اور زیارت قبور کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، جمعرات اور جمعے کو روحیں لوٹ کے اپنے گھروں میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کب آتی ہیں یہ سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم العید و یوم العشر و یوم الجمعۃ الاولی من شہر رجب و لیلۃ النصف من شعبان و لیلۃ الجمعۃ یخرج الاموات من قبورہم و یقفون علی باب بیوتہم و یقولون ترحموا علینا ترحموا علینا ترحموا علینا فی اللیلۃ بصدقۃ ولو بلقمۃ من خبز فإنا محتاجون فإن لم يجدوا شيئا يرجعون بالحسرہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ، ماشاء اللہ آپ نے حدیث سنی اور کتنے خاموشی سے سنی۔ آپ کو یہ احسان نہیں کرتے جب محبوب کا فرمان آ جائے کہنا چاہیے، مجھے شک نہ پڑ جائے کہ میں شعبان کی قبرستان میں واز کر رہا ہوں۔ اچھا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے، محرم کے 10ویں کا دن آتا ہے، رجب کا پہلا جمعہ آتا ہے، شب برات کی 15 کی رات آتی ہے، اور جمعہ کی جب رات آتی ہے
تو اموات اپنے قبروں سے مردے نکل کر اپنے دروازوں کے گھر کے دروازوں کی چوکھٹ پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری طرف سے اس رات صدقہ کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ نہ کریں تو بڑے افسوس کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس سے پتہ چلا ہمارے بزرگ جو تھے وہ بھولے نہیں تھے، وہ نادان نہیں تھے، وہ جو ایصال ثواب کا کرتے تھے نا بندوبست، انہوں نے پڑھ رکھا تھا۔ اگر وہ علم نہیں رکھتے تھے تو علماء کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ ہم تو ماشاءاللہ نہ علم رکھتے ہیں نہ مجلس میں جاتے ہیں، خود ساختہ مفتی بنے، اعتراض پہ اعتراض، اعتراض پہ اعتراض۔ باقیوں سے تو میرا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں بات ہی نہیں کر رہا۔ جو اپنے لوگ ہیں ان کو بھی حوالہ دے رہا ہوں، فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 693-94۔ ویسے دقائق الاخبار بھی میں نے بتا دی، امام غزالی کی البشائر والنظائر بھی میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اسی طرح اگلی روایت سنیے، توجہ ہے، اگلی روایت یہ ان ارواح المؤمنین یاتون فی کل لیلۃ الجمعۃ و یوم الجمعۃ فیقومون بفناء بیوتہم ثم ینادی کل واحد منہم بصوت حزین یا اہلی یا اولادی یا اقربائی اتفوا علینا بالصدقہ واذکرونا ولا تنسونا وارحمونا فی غربتنا قد کان ھذا المال الذی فی ایدینا فیرجعون منہم باکیا حزینا ثم ینادی کل واحد منہم بصوت حزین اللہم قنتہم من الرحمت کما قنتون من الدعاء والصدقہ۔ فرماتے اہل ایمان کی روحیں، اہل ایمان کی روحیں ہر جمعہ کی رات اور دن کو اپنے گھروں میں آتے ہیں اور صحنوں میں آ کر غمناک آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، میرے رشتہ داروں، ہم پر صدقہ کر کے مہربانی کرو اور ہمیں یاد رکھو، ہمیں نہ بھولو، ہم پر رحم کرو۔ یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے کل کبھی ہمارے پاس بھی تھا۔ پھر وہ غمگین روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک غمگین آواز میں کہتا ہے اے اللہ ان کو رحمت سے اسی طرح دور کر جس طرح انہوں نے ہمیں دعا اور صدقے سے دور کر دیا ہے۔ آپ کو یہ کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ ایک تحقیق کی بات بتا رہا ہوں۔ کسی کو مسئلہ ہو تو فتاوی رضوی شریف پڑھ لے 14ویں جلد۔ اور اس کے علاوہ اگلی عبارت آخری پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا مذہب اہل سنت ان ارواح الموت فی بعض الاوقات من علیین وسجین یاتون الی اجسادہم فی قبورہم عندما یرید اللہ تعالی خصوصا فی لیلۃ الجمعۃ ویومہا ویجلسون ویتحدثون۔ فرمایا اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ اموات کی روحیں جب اللہ تعالی چاہتا ہے علیین سے سجین سے اپنے اجسام کی طرف آتی ہیں، خصوصاً جمعہ کی رات دن میں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتی رہتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا فوت ہو کے، تو قبرستان میں جاتا ہے تو روحیں ملاقات کرتی ہیں، استقبال کرتی ہیں۔ اٹھائیں نا کتاب اور وہ ابن جوزی کی، تو ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہیں۔ ابا پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے فلاں آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں ابا جی وہ تو پہلے میرا بھائی فوت ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر وہ جہنم میں، اگر ادھر ہوتا تو ہمارے پاس ہوتا۔ یعنی جب یہ مر کے جاتے روحیں ملاقاتیں کرتی ہیں، حال حوال پوچھتی ہیں، تو یہ پتہ چلا یہ موت مٹانے کے لیے نہیں آتی۔ اگر موت مٹا دیتی ہے، بندہ قبر میں جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں قبر میں سوال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا۔ من ربوں کا ہوگا، ما دینوں کا ہوگا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل ہوگا۔ اگر بندہ مٹ جاتے سوال کیسے ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی؟ اگر قبر میں جا کے مٹ جاتا ہے پھر سوال کیسے ہوگا؟ تو جس سے سوال ہوگا زندہ ہوگا تو سوال ہوگا۔ اب یہ عقیدہ لے کے جاؤ گے نا تو جب فرشتے آئیں گے آنکھیں بند کر لینا، کہنا مردے نہیں سن دے، یہ تو مٹ گئے نہیں سنتے۔ وہ لتر بھی ماریں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اس لیے میں دعوت دیتا ہوں ایسے فرقوں میں نہ جاؤ جو کہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، ایسے فرقوں میں جو کہتے ہیں مر کے نبی سے ملا دیتے ہیں۔
اور ہمارا یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ید اللہ علی الجماعت من شذ شذ فی النار، محبوب نے فرمایا جو اہل سنت میں رہے گا اس پر اللہ کا ہاتھ رہے گا، من شذ شذ فی النار، جو ادھر ادھر جائے گا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اچھا میں کتابیں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میری نظر سے یہ بھی گزری ہے کہ توبہ بھی اسی کی ہوگی جس کا عقیدہ اہل سنت پر ہوگا، کیونکہ بے ادب کی توبہ نہیں ہوتی۔ اور یہ سنی وہ ہوتے ہیں جو نبی جین کے غلام، صدیقین کے غلام، شہداء کے غلام، صالحین کے غلام، کاملین کے غلام، واصلین کے غلام، نوکبا کے غلام، نوجبا کے غلام، اولیاء کے غلام، اصفیاء کے غلام، جب سب کی غلامی کو اکٹھا کیا جائے تو اہل سنت و جماعت بنتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر رکھے، اسی عقیدے پر موت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔